اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، مائی نیم از محمد اسلم۔ آج کا ہمارا ٹاپک جو ہے وہ سیف گارڈنگ پرائیویسی آف ادرس کے حوالے سے ہے۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم چیپٹر نمبر 4 سیکیورٹی کے حوالے سے اسٹڈی کر رہے ہیں، جس میں ہم کافی سارے ہم نے ایتھیکل ایشوز کو ڈسکس کیا۔ ان میں سے ایک یہ بھی کہ ہم کیسے محفوظ رکھیں اپنے ڈیٹے کو اور کیسے اویئر کریں ادر پیپلز کو، اور ادر پیپل سے اپنے ڈیٹے کو کیسے محفوظ کریں۔ تو اس حوالے سے پیج نمبر 78 میں آپ آ جائیے۔ تو اس میں دا بورڈز، آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ اپنی سیکیورٹی کے لیے مختلف جگہوں کے اوپر بینرز اور بورڈز لگے ہوئے ہوتے ہیں کہ کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے، بی اویئر آف اٹ، مینس کہ اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ ادر جو ہیں وہ کوئی ادر ایکٹیویٹی یا انلیگل ایکٹیویٹی کوئی پرفارم نہ کر سکے، اس لیے اس طرح کے بینرز لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ اسی طرح سپیڈ کیمرہ جو ہیں وہ اگر آپ موٹر وے پہ جا رہے ہوں تو سپیڈ کیمرے کے حوالے سے بھی کاشن دیا ہوا ہوتا ہے کہ سپیڈ کیمرہ ہیڈ، مینس کہ اگر آپ اوور سپیڈ جا رہے ہیں تو اپنی سپیڈ کو مینٹین کیجئے۔ تو اس حوالے سے آپ نے اس کو یاد کرنا، یہاں سے شروع کرنا ہے کہ دا بورڈز آن روڈز اباؤٹ کیمراز واچنگ یو۔ اس کا مطلب یہ کہ جو بورڈ آپ کو کوشچن دے رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ آپ کو یہ بتایا جاتا ہے کہ کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے، اور یہاں جو آگے لکھا ہوا ہے ایز شون ان فگر 4.5، یہ آپ نے یہاں سے کاٹ دینا ہے، اور اس کے بعد دا پرپز آف، دوبارہ یہاں سے نشان لگانا ہے، دا پرپز of such notices is to alarm you about your privacy and keep you within certain rules and regulation۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کو اویئر کرنا، باخبر کرنا، خبردار کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ ان کی پرائیویسی، یعنی جو رولز اینڈ ریگولیشن ڈیفائن کیے گئے ہیں، آپ کو اس کی حد میں رکھا جائے اور آپ کوئی انلیگل آپریشن یا کوئی ایکشن نہ کر سکیں۔ تو اسی طرح اس کی آگے مثال آ رہی ہے، سیملرلی سے ریگولیشن تک آپ اس کا نشان لگا لیں۔ یہ شارٹ کویشچن بھی ہے اور یہ لانگ کویشچن بھی، اگر ایگزامپل کے ساتھ آتا ہے تو یہ لانگ کویشچن بن جائے گا۔ تو اس کی مثالیں دو دی ہوئی ہیں، میں آپ کو دونوں مثالیں، اگر لانگ میں آئے تو آپ نے یہ اس کے ساتھ دو مثالیں بھی دینی ہیں۔ تو سملرلی سے دوبارہ آپ نے اسپیڈ کیمراز آر اناؤنسڈ بیفور ٹیکنگ یور پکچر اور ریکارڈنگ یور ویڈیو، یعنی آپ کی ویڈیو بنانے سے پہلے، یعنی ویڈیو تو آٹومیٹکلی بن رہی ہوتی ہے، تو سپیڈ کیمراز بھی اناؤنس ہوتا ہے کہ آپ، میں جیسے پہلے بات کر چکا کہ کوشن لگے ہوئے ہوتے ہیں، بورڈ لگے ہوتے ہیں کہ آگے کیمرہ کی آنکھ جو ہے آپ کو دیکھ رہی ہے، تو آپ کو رولز اینڈ ریگولیشن کے مطابق ایکشن پرفارم کرنے چاہیے۔ تو ٹیکنگ یور پکچر اور ریکارڈنگ یور ویڈیو، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی تصویر بھی لی جا رہی ہے اور آپ کی ویڈیو بھی ریکارڈ ہو رہی ہے، اس لیے کوئی انلیگل آپریشن یا ایکشن آپ ٹیک پلیس نہ کریں۔ تو دیز اسٹیپس آر جسٹ ٹو سیف گارڈ آف یور پرائیویسی، یعنی یہ ڈیٹے کی پرائیویسی کا مطلب یہ بھی کہ جیسے پریویس لیکچر میں ہم یہ بات کر چکے کہ ہر بزنس آرگنائزیشن اور ہر پرسن چاہتا ہے کہ اس کا ڈیٹا لیک آؤٹ نہ ہو، وہ کتنی اماؤنٹ میں بزنس کر رہا ہے یا اس کی ٹرانزیکشن کتنے لیول کے اوپر ہیں، کس طرح کی وہ پروڈکٹ بنا رہا ہے، یعنی آپ کون سی پروڈکٹ بنا رہے ہیں، یہ نہ ہو کہ وہ پروڈکٹ لیک آؤٹ ہو جائے اور جو پرسن ایک نئی جدت والی کوئی پروڈکٹ بنا رہا ہے، چاہے وہ کوئی کپڑا ہے، چاہے وہ کوئی فرنیچر ہے، چاہے کوئی آٹو موبائل ہے، اینی ادر مشینری، اگر کوئی انوینٹ کر رہا ہے، ایجاد کر رہا ہے، تو وہ فیکٹری یا آرگنائزیشن نہیں چاہتی کہ وہ لیک آؤٹ ہو اور کوئی اور اس کو پتہ چلا کہ ہمارے بنانے سے بھی پہلے وہ اسی پروڈکٹ کو بنا کے مارکیٹ میں لانچ کر دے اور لے آئے اور وہ ہم سے زیادہ پروفٹ کما جائے، اور جب تک ہماری پروڈکٹ آئے گی تو وہ پہلے سے ہی اپنی پروڈکٹ سیل آؤٹ کر چکا ہوگا اور ہمیں مارکیٹ سے اتنا پروفٹ اور ہماری پروڈکٹ پھر نہیں بکے گی۔ اس حوالے سے ہر آرگنائزیشن جو ہے اپنے ڈیٹے کو سیکیور اور سیف گارڈ محفوظ کرنا چاہتی ہے فرام ادرس۔ تو ان دا سیم وے، اسی طرح سے when you give information to an organization, it is a duty of that organization to safeguard your privacy۔ اگر آپ کسی ادر آرگنائزیشن کو ڈیٹا دیتے ہیں،
مثال کے طور پہ آپ نادرا سے آئی ڈی کارڈ بنواتے ہیں، مثال کے طور پہ آپ کسی یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیتے ہیں، مثال کے طور پہ آپ کسی کالج میں ایڈمیشن لیتے ہیں، مثال کے طور پہ آپ کہیں جاب کرتے ہیں کسی ادارے میں، آپ کو اپنا پرسنل انفارمیشن آپ کو اپنی دینی پڑتی ہے۔ مثال کے طور پہ ہمیں پکچر بھی دینی پڑتی ہے، اپنا ای میل ایڈریس بھی دینا پڑتا ہے، سیل نمبر بھی دینا پڑتا ہے، ایڈریس بھی دینا پڑتا ہے، اور اس آرگنائزیشن کی یہ رسپانسبلٹی ہے کہ وہ آپ کے ڈیٹے کو اپنے تک تو محدود رکھیں گے، لیکن کسی ادر پرسن کو، انلیگل پرسن یعنی جس کو آتھورائز نہیں کیا گیا، اس پرسن کو وہ ڈیٹا نہیں دے سکتے۔ مثال کے طور پہ فیمیل بھی جاب کر رہی ہیں، فیمیل اسٹڈی بھی کر رہی ہیں یونیورسٹی میں، مختلف آرگنائزیشن میں، میل بھی کر رہے ہیں، تو کوئی بھی اور کسی بھی فرض کریں کسی یونیورسٹی میں کوئی پرسن کسی میل یا فیمیل کا فون نمبر پوچھنا چلا جائے، یہ پرسن ہے، یہ اسٹوڈنٹ ہے فلاں کلاس کا، اس کا مجھے فون نمبر چاہیے یا میں اس کا ایڈریس چاہتا ہوں، تو یونیورسٹی یا کوئی بزنس آرگنائزیشن یا بینک یا کوئی اسکول یا کالج کسی ادر پرسن کو کسی پرسن کا ڈیٹا دینے کی مجاز نہیں۔ یہ ایتھیکل ایشوز کے حوالے سے یہ ویری امپورٹنٹ ہے۔ اسی طرح سے مثال دی گئی ہے نادرا کے حوالے سے کہ جو نیشنل ڈیٹا بیس رجسٹریشن اتھارٹی ہے، یہ بھی اس کو بھی ہم آپ اس سے فیملیئر ہیں، اور یہ ہم جب اس میں NIC کارڈ اپنا بناتے ہیں، نیشنل آئیڈینٹی کارڈ بناتے ہیں، تو ہم ان کو اپنی پوری انفارمیشن دیتے ہیں، ایون کہ تھمب ایکسپریشن بھی دیتے ہیں اور پکچر بھی ہوتی ہے اور اپنا سارا ڈیٹا دیتے ہیں، جس سے یہ نادرا کی رسپانسبلٹی ہے کہ آپ کا ڈیٹا کسی ادر پرسن کو یا ان آتھورائز پرسن کو نہ دے۔ یہ یعنی ان کی یہ رسپانسبلٹی ہے کہ ادر پرسن کو یہ ایشو نہ کرے۔ تو آج کا ٹاپک ہم نے جو اسٹڈی کیا وہ سیف گارڈنگ پرائیویسی آف ادرس۔ تو آپ اس کا ہوم ورک میں نے یہ لانگ کویشچن کے طور پہ کروایا ہے، آپ اس کو لازمی طور پہ ہوم ورک بھی کیجیے گا، اور کوئی اگر اس حوالے سے کوئی کویشچن ہو تو میں نے اس کی پکچر بھی آپ کو واٹس ایپ کی ہیں، تو کوئی پھر بھی پرابلم ہو تو آپ مجھے میرے واٹس ایپ پہ کال کر سکتے ہیں۔ بہت شکریہ، والسلام۔